زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ ایک مشہور صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جو ہے نا قبیلے کے سردار تھے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نہ بلکہ وہاں سے چلے، اپنے علاقے سے مدینہ کے رہنے والے تھے، اور ان کا جو قبیلہ تھا یہ اس کے سردار تھے، اور ان کا قبیلہ مشہور تھا کہ بکریاں ان کے پاس بہت ہوتی تھی۔ ایک ایک آدمی کے پاس 500-600 بکریاں ہوتی تھی، اور اپنے قبیلے کے اندر اثر و رسوخ بھی تھا۔ ان کے دل کے اندر آیا کہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی جائے، آپ کے دین کو قبول کیا جائے۔ تو یہ جیسے اپنے گھر سے چلے تو جبرائیل امی کو اللہ نے حکم دیا کہ جا کر محمد الرسول اللہ کو خوشخبری سنا دیں کہ دحیہ کلبی آ رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خبر سنتے ہیں تو اپنی چادر مبارک لے کے یوں بچھا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نا کہ جس قسم کا آدمی تمہارے پاس آئے تو اس کو اس لیول کی عزت دینا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی قبیلے کا بڑا آ رہا ہے تو اس کو اس کی حیثیت کے مطابق عزت دی جائے۔ تو یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ پیارے پیغمبر نے اپنی چادر لی اور اپنے سامنے یوں زمین پہ بچھا دی۔ دحیہ کلبی آئے، حضور استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے دحیہ کلبی کو اشارہ کیا کہ آپ چادر پہ بیٹھ جائیے۔ انہوں نے چادر اٹھائی، اس کو چوما، آنکھوں کے ساتھ لگایا کہ پیارے پیغمبر اس چادر پہ بیٹھنے کی میری اوقات ہی کیا ہے، اس چادر پہ بیٹھنے کی میری ہمت اور مجال ہی کیا ہے، میں تو آپ کا غلام بننے آیا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے جب انہیں کلمہ پڑھایا تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں نے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے، ایک گناہ مجھ سے ایسا ہوا ہے کہ جو ہر وقت میرے ذہن کے اندر رہتا ہے۔ پیارے پیغمبر نے پوچھا وہ کون سا گناہ ہے؟ جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنے قبیلے کی 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا، کیا اللہ میرا یہ گناہ بھی معاف فرمائیں گے؟ تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لانے سے قبل انسان نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں، یہ اسلام کی خاصیت ہے کہ جب آدمی اسلام لاتا ہے تو اللہ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، وہ مسلمان ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی بڑے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے زمانے جاہلیت کے اندر اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور آ کر اس نے اپنی کہانی شروع کر دی کہ یا رسول اللہ میری بیوی جو ہے وہ امید سے تھی، زمانے جاہلیت کی بات سنا رہا ہے، اور اب یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، لیکن پہلے اپنی پچھلی رویداد سنا رہا ہے اور جو اس کی ایمان لانے کا ذریعہ بن رہا ہے، جو بات بار بار اسے تنگ کر رہی ہے۔ یا رسول اللہ میری بیوی امید سے تھی، میں تجارت کے لیے دور کے سفر پہ جا رہا تھا، اپنی بیوی سے میں نے کہا کہ اگر گھر میں بچہ پیدا ہو جائے تو اسے رکھ لینا، اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ درگور کر دینا، اس بچی کو زندہ دفن کر دینا۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے نکل گیا، باہر کا سفر تھا، 2-3 سال مجھے لگ گئے۔ 3-4 سال کے بعد جب میں واپس آیا تو میرے گھر کے اندر ایک پیاری سی بچی باہر میرے سامنے آئی، مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اندر گھر میں لے گئی۔ میں نے بیوی سے کہا کہ یہ کس کی بچی ہے؟ کاش کہ یہ ہماری ہوتی، کاش کہ یہ ہماری بیٹی ہوتی، یہ ہم سے پیار کرتی،
یہ ہم سے محبت کرتی، میں اس کا ہاتھ لے کر اس کو باہر گھمانے پھرانے لے جاتا۔ بیوی نے دیکھا کہ اس کا دل تو نرم ہو چکا ہے، اس کے دل کے اندر وہ وحشت تو ختم ہو چکی ہے۔ بیوی نے کہا اگر ایسی ہی بات ہے تو یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، یہ آپ ہی کا خون ہے۔ اس نے یہ بات سنی تو اس کے دل کے اندر وہ زمانہ جاہلیت والی وحشت، وہ بات جاگ گئی کہ کل کوئی میرے دروازے پہ داماد بن کے آئے، لوگ کہیں گے کہ فلانے نے اپنی بیٹی کی شادی فلاں کے پاس کر دی۔ بیوی سے چھپ کے وہ کودال اٹھاتا ہے، بیٹی کو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ جب جنگل میں جاتے ہیں بیٹی کو ایک درخت کے نیچے بٹھا دیتا ہے، چھاؤں کے اندر خود وہ گھڑا کھودنے لگتا ہے، وہ گھڑا کھودتا ہے، پسینہ آتا ہے۔ بیٹی اٹھ کے آ کر، بیٹیوں کو اللہ نے بڑا رحم دل بنایا ہوتا ہے، ماں باپ کے حوالے سے بیٹیوں کا دل اللہ نے بڑا نرم رکھا ہوتا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کے آتی ہے، والد کے چہرے سے پسینہ صاف کرتی ہے، پھر پوچھتی ہے کہ ابا جان یہ آپ کس لیے کھود رہے ہیں، یہ گھڑا کس لیے بنا رہے ہیں؟ ابا کہتا ہے آپ کو دفن کرنے کے لیے۔ وہ بیٹی چلا کر اپنے باپ سے کہتی ہے کہ ابا مجھے معاف کر دیں، مجھے زندگی جینے کا حق دیا جائے، میں آپ کے گھر کبھی نہیں آؤں گی، میں جنگلات کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزاروں گی۔ وہ بیٹی کو اٹھا کر اس گڑھے کے اندر پھینکتا ہے۔ یہ آدمی اپنی کہانی پیارے پیغمبر کو سناتا ہے کہ میں نے اس بچی کو اٹھا کر اس گڑھے کے اندر پھینک دیا، اس کو دفن کر دیا، زندہ درگور کر دیا۔ یا رسول اللہ جب میں واپس آیا ہوں آج 40 دن گزر گئے ہیں، 40 دن گزر گئے ہیں، وہ بچی میرے خواب میں آتی ہے اور آ کر خواب میں مجھ سے یہ کہتی ہے کہ ابا جان ابو جہل کی فوج سے ڈر کر، ابو لہب سے ڈر کے، تو نے اس بات سے ڈر کے کہ تیرے دروازے پہ کل کو کوئی داماد آئے گا، تو نے مجھے زندہ درگور کر دیا، مجھ سے زندگی کا حق چھین لیا۔ لیکن یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، اللہ کے دربار میں آپ کا گریبان پکڑ کر میں آپ سے ایک سوال کروں گی کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قتلت، کس جرم کی پاداش میں آپ نے مجھے قتل کیا تھا؟ وہ آدمی جب یہ بات بیان کر رہا ہے پیارے پیغمبر کے رخسار پہ آنسو ہیں، پیارے پیغمبر رو رہے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں تو کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ نے کہا کہ مانا تو نے گناہ بہت بڑا کیا ہے، زنا سے بڑا گناہ، شراب سے بڑا گناہ، جوے سے بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان کا خلا تیرے اس گناہ کی وجہ سے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ محمد جو رحمت لے کر آیا ہے وہ رحمت اس سے بھی بڑی ہے، وہ رحمت اس سے بھی، اگر تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے تو اللہ تیرے اس گناہ کو بھی کیا کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ نے جو رحمت دی ہے وہ رحمت اتنی عام تھی کہ جہاں بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا اللہ نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کے ذریعے اس بچیوں کو زندہ درگور کرنے کے بجائے بچیوں کو اتنی عزت دی کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا اگر تمہارے گھر میں بچی پیدا ہو جائے تم اس پہ خوشی کا اظہار کرو، پھر بچپن کے اندر اس سے پیار محبت کرو، جب وہ بڑی ہو جائے اس کی تعلیم و تربیت کا خیال کرو، پھر جب شادی کے قابل ہو جائے اس کے برابر کا رشتہ دیکھ کر اس کا نکاح کر لو۔ تو ایسے شخص کے لیے ایک تو اللہ جنت کو واجب کر دیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ شخص جنت کے اندر میرے بالکل قریب ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کو جو رحمت عطا فرمائی، آپ کی رحمت عام رحمت ہے، آپ کی رحمت عام